هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استغيث الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم حضرات، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، اور مسجد کے آنے میں ہی اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اس کے اوپر ہی آپ اگر اللہ کا شکر بجا لائیں تو آپ نہیں بجا لاتے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو وہ اپنی طرف بلاتا ہے، اور جس کو وہ اپنی طرف بلاتا ہے پھر اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو مجاہدہ ہے جو ایک مسلمان کی یا تحریک کے کارکن کی ایک صفت ہے کہ وہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ جیسے فجر کی نماز میں آپ آج کل اٹھنا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بستر گرم ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اور اللہ کی ہیبت اور خوف اور اللہ کی محبت دونوں اس کی دل کے اندر جہاں گزیں ہوتی ہیں، تو وہ بستر کو خیر باد کہتا ہے اور اپنے اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جا کے، اور یہ وقت ہوتا ہے فرشتوں کی تبدیلی کا۔ آکے بالصلاۃ دلوک الشمس وسق اللیل وقرآن الفجر انکا کانا وقرآن الفجر انکا کانا مشہور، کہ یہ قرآن جو فجر کا قرآن ہے یہ اللہ کے ہاں گواہی بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو پہلے تو اس کے اوپر ہی اللہ کا آپ شکر ادا کیا کریں، اور جو مسجد میں پہلے آتے ہیں میرے جیسے وقت پہ نہیں بلکہ پہلے آ جاتے ہیں، تو اگر وہ 2 نفل اللہ کے تحیۃ المسجد کہ مسجد کا حق ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم آئے ہیں اور مسجد میں آ کر اس کے 2 نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، اور جو اس میں آتا ہے اس کو چاہیے کہ جنت کے پھل کھائے، اور جنت کا پھل کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے۔ تو اس لیے جب بھی آپ مسجد میں آئیں کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں اور اللہ سے اپنی دعائیں التجائیں ندائیں۔ اور یہ سورہ یوسف ہے، الحمدللہ آج اس کی مکمل پڑھی گئی ہے۔ آخری جو دعویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کل،
یہ دو چار کل یا ایھا الکافرون اور کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اسی طرح ان کو کہہ دیجئے، کئی جگہ یہ کل آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو بیان ہے، جو آیات ہیں، وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے آپ کی سچائی بالکل مد نظر تھی اور آپ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے، کیا کہیے؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرا راستہ تو یہ ہے، ان سے کہہ دیجیے میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جتنے پیغمبر آئے، جو بھی پیغمبر اللہ نے مبعوث کیے، آدم علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب انسان تھے اور سب روٹی بھی کھاتے تھے، بال بچے بھی تھے، شادی بیاہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر یہ وہ صفات رکھی تھی کہ اس کی وحی کو وہ اخذ کر سکتے تھے یا اس راستے پہ چل سکتے تھے، اللہ نے ان کو اپنا سفیر مقرر کر۔ اسی لیے سورہ فرقان میں جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جتنے پہلے رسول تھے وہ سب نبی، سب انسان تھے، تو اس کے ساتھ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا اور یلقی علیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکلوا منہا، اس کے ساتھ سامنے کو فرشتہ آتا، کو اردلی ہوتا، آگے کہتا ہٹو بچو، پیچھے آپ پیغمبر آ رہے ہیں اللہ کے، اور پھر وہ یہ یا کیا جس کو اللہ باغات دیتا کہ اس میں سے یہ کھاتا۔ تو اللہ نے پھر اس کے آگے یہ بھی کہا کہ اللہ باغ بھی دے گا، محل بھی دے گا، ایسے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، باغ بھی ایسے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہریں بھی ایسی جن کا پانی جو ہے خوشبوئیں مار رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی زبان سے یہ ادا کیا گیا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس لیے جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ دبک کے گھر میں بیٹھ جائیں اور گھر میں بیٹھے آپ انقلاب کی باتیں کرتے رہیں کہ یہ اسلامی انقلاب آ جائے گا یا اسلامی حکومت بن جائے، کبھی نہیں بن سکتی۔ تبھی حکومت بنے گی اسلامی جب آپ کوشش اور جستجو کریں گے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر برکتیں ہیں، مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر وہ قائم ہوگی، انصاف ہوگا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی کہ ہم دین کے اوپر چل سکیں، تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں 3 مسلمان ہوں، 2 مسلمان ہوں، ایک کو چاہیے امیر بنے اور دوسرا اس کا ساتھی ہو اور جماعت پر کے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے۔ تو آپ سے کو اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے ان سے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں ہوں، الی اللہ علی بصیرت، اللہ نے مجھے بصیرت عطا فرمائی ہے، بصارت عطا فرمائی۔ تبھی تو جب پہلی وحی نہیں آئی تھی تو بے قراری کیوں تھی؟ اسی لیے تو بے قراری تھی کہ وہ بصارت اور بصیرت، وہ رحمت کے جھونکے، وہ رحمت کی شبنم کی جو قطرے تھے آپ کے دل کے اوپر وحی کی صورت میں گرتے تھے تو وہ آپ کو تقویت دیتے تھے۔ تو جب وہ نہیں گر رہے تھے تو آپ بے قرار تھے، جہاں یا بھوکا آدمی روٹی کے لیے بے قرار ہوتا ہے یا بچھڑے ہوئے کو ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ رحمت کدھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے میں نے کل آپ کو پوری سورہ والضحیٰ نازل فرما دی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، گھبرانا، قسمیں کھانے کے بعد میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آنے والا جو وقت ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ یہ جو مشقت اور جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا والی باتیں، وہ ایسے تھوڑی اللہ نے کہہ دی تھی کہ پتہ ہے میرے پیغمبر کو، میرے محبوب کو،
جو سب سے پیارا انسان ہے مجھے دنیا کے اندر، اس کو پتھر پڑنے ہیں، اس کو گالیاں پڑنی ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچائے جانے ہیں، سجدے میں جائے گا تو اجری رکھی جانی ہے، اور پھر اس کو ہجرت پہ مجبور کیا جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا گھبرا نہ، ان کے لیے میں نے یہ تجھے تو کچھ نہیں کہتے، تو ان کے درمیان جاتا تھا، تجھے یہ پہلے حجر اسود کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ کو گرایا گیا اور پھر دوبارہ تعمیر کی گئی، اور پھر وہ حجر اسود کا قصہ، لڑائی شروع ہو گئی، سارے قبائل تلواریں لگا، پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ابھی بیٹھے رہو، جو بھی سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا حاکم ہوگا، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ پھر کہا یہ امین ہے، یہ افضل ہے، اچھے خاندان سے ہے، یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کیسا فیصلہ کیا، کہا کہ چادر لاؤ، چادر لائی گئی، پھر اس سنگ اسود کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھا گیا، اور پھر سب قبائل کو کہا سارے چادر کو پکڑے، پھر اپنے دستے مبارک سے جہاں بیت اللہ کے اندر اس کو نصب کرنا تھا آپ نے رکھ لی، لڑائی بھی ختم ہو گئی اور سارے قبائل اس کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا ہاذا امین، یہ امین ہے، صادق ہے، امین ہے۔ لیکن وہی جب اس نے اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو کہا ہاذا مجنون، کبھی آپ ہی دیکھ لیں بازار میں کہہ کے، آپ کو پتھر نہ پڑے تو جو مرضی ہے، اگر آپ کو پتھر پڑیں گے تو سمجھ لیں آپ صادق ہیں، سچے ہیں، اگر آپ کے گھر والے لڑائی کریں گے اس معاملے میں پھر بھی آپ سمجھیں کہ سچے ہیں، لیکن کوشش اور جستجو کریں کہ اللہ کا دین کسی طریقے سے اس ملک کے اندر آ جائے، ورنہ آج میں نے دیکھ کے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، اور وہ جو آپ کا وزیر خارجہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہم اسلامی فوبیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ ایسی باتیں ہوں گی تو پھر اللہ کا کیا نہیں نازل ہوگا، تو میرے دوستوں کیا کہتے ہیں نازل ہوگا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہذہ سبیلی، اس سے کہہ دیجئے کہ یہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، مجھے اللہ نے بصیرت دی ہے، انا ومن اتبعنی، اور جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے اتباع کرنے والے ہیں وہ سارے بھی اس طرح بلاتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ بزرگ و برتر پاک ہے اس شرک سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ جھگڑا تو یہی تھا، اور کیا جھگڑا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اور اللہ کی حاکمیت کو جو تسلیم نہیں کرتا دوسری حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اگر تو مجبور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ مشرکوں میں شامل نہیں۔ اگر دیدہ درستہ اللہ کے قانون کے خلاف اس قانون کو وہ تسلیم کرتا ہے اور وہ قانون پاس کرتا ہے تو وہ مشرکوں میں شامل ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے۔ یہ سورہ یوسف جو ہے 11 رکوع تک تو یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اگر کنویں میں ڈالا تھا تو بہتر کیا تھا، کہ تدبیر تھی اللہ کی، کہ وہ خرید کے لے کے گئے تو تب بھی تدبیر تھی اللہ کی، پھر محل میں گئے تو تب بھی تدبیر تھی اللہ کی، پھر وہ جیل میں گئے تو تب بھی تدبیر تھی اللہ کی، اور جب تک جیل میں گئے تو پتا تھا اس کے بعد اس کو تخت پہ بٹھانا۔ تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر عمل کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، مجیب بھی ہے، سلیم بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ علیہ من آل القرى، پہلے جتنے بھی پیغمبر اللہ فرماتے ہیں بھیجے تھے وہ انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیونکہ عرب کے ساتھ یہ قرآن مخاطب تھا اس وقت، تو ساتھ ہی لوط کی بستیاں تھیں، تبوک کے راستے میں ثمود کی اور ہود علیہ السلام کی قوم کی ساری بستیاں وہاں موجود ہیں، آج بھی وہ کھنڈر موجود ہیں، وہ دعوت فکر دے رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے عجائب گھر بنا دیے ان کے، آج بھی اس کو دیکھ کے کوئی بڑا ایک سیاح، اس کا مجھے نام بھول گیا ہے، وہ آج بھی، آج کوئی 200 سال کی پہلے کی بات ہے کہ وہ گیا، اس نے پتھر کو رسی باندھ کے لوط علیہ السلام کے علاقے میں وہ جو دھواں اٹھتا ہے وہاں ڈالا، تو جتنی رسی اس دھوئیں کے اندر گئی تھی
صحرا کے اندر گئی وہ وہی جل کے خاک ہو گئی، باہر نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ جہاں جہنمی کی ایک دار جو ہے وہ کوہ احد جتنی بڑی اللہ نے بنا دینی ہے، اور کتنی موٹی جلد بنا دینی ہے۔ ترمذی کی حدیث پڑھے نا، کبھی کبھی حدیث کا مطالعہ بھی کریں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کھل قرآن، تو کبھی وہ بھی پڑھ کے دیکھیں کہ جہنم میں ہونا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ سے محفوظ کیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے ساتھ کیا کیا؟ ذرا دیکھ لو زمین پہ چل کے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین، لیکن آخرت کا گھر نتقوا ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ سے ڈریں گے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کے اندر، کہ جو اللہ کو بن دیکھے ڈرے گا اس کے لیے اللہ بڑا بہت بڑا اجر، جس کو اللہ بڑا کہتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ سورہ یاسین میں اجر کریم، کہ عزت والا تکریم والا اجر دیا جائے، لیکن اس سے بن دیکھے ڈرے۔ کوئی گناہ کرنے لگے ڈر جائیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے لگے، کسی کو بد نگاہی سے دیکھنے لگے تب بھی ڈر جائیں، کسی کو غصے سے دیکھنے لگے پہلے ڈر جائیں کہ اس کو پتہ نہیں میں اس کو غصے سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نگاہیں مجھے نہیں پا سکتی، میں نگاہوں کو پا سکتا ہوں۔ اس لیے ہر چیز میں بچ کے رہیں، پہلو بچا کے رکھیں، کپڑے سمیٹ کے رکھیں، جھاڑیاں ہیں کانٹے دار جگہ جگہ، اور اللہ کے دین کا کام کریں، کوشش کریں اس راستے کے اوپر چلنے کی، اور جب چلتے ہوئے اس راستے میں چلے جائے گا وہ اللہ کے یہاں مقرب ہوگا۔ عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا سوچتے نہیں؟ ذرا بھی غور نہیں کرتے؟ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو قرآن میں لکھا ہم نے وہی پڑھنا، ہماری تو مجال نہیں ہے، بلکہ جو مفسرین ہیں بڑے بڑے قاہر بڑے بڑے تقوی والے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ لکھ سکیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جو اللہ کی عنایات ان لفظوں کے اندر ہیں، وہ ہماری بصارت ہماری قوت گویائی یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی بصارت کے مطابق اللہ سے معافی مانگ کے ہم نے یہ ترجمے اور تفسیریں لکھی، اور ان کا بھی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ یہ اگر وہ نہ لکھتے تو ہمیں کیا پتہ چلنا؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے، اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے جنہوں نے یہ دین کی خدمت کی۔ پھر فرمایا حتیٰ اذا استغیث الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا اس وقت فنجی من نشاء ولا یرد، ہم نے یہ سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا، جب ہلا مارے گئے تو اللہ نے کہا کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابی آیا، مجھے نام بھول گیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تمہیں پتہ ہے پہلی قوموں کے ساتھ کیا؟ گڑھے کھود کے ان کو اس کے اندر کھڑا کیا گیا اور آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی انہوں نے سی نہیں کی۔ اس وقت بعد میں پھر اللہ کی غیرت آئی، متا نصر اللہ، کیسے کب آئے گی؟ پھر اللہ نے کہا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت اللہ کی مدد قریب ہے۔ عظمت ہے اللہ، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے، جنت کا مقام بہت بڑا ہے، اور پیغمبروں کا ساتھ بہت بڑا ہے، صالحین کا ساتھ بہت بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی جو خوبی ہے جنت کی، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوتی، فیہا عین جاریہ، چشمے ابلتے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور بخورے رکھے ہوں گے۔ کیسی وہ جنت ہے، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ متقی جو ہے گلیچوں پہ آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی خواتین جن کو کسی جن نے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔
कन्नाहुन्नल याकूत वल मरजान, हीरो और मोतियों की जैसे, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो अल्लाह फरमाते हैं नेकी का बदला क्या है? नेकी है। मैं दूनहिमा जन्नतान, दो जन्नतें देंगे। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह की जन्नत हमें मिल जाए और हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी वला युरद्दु बासुना मिन अनिल कौमिल मुजरिमीन। हमारा अल्लाह फरमाते हैं जब वो बहुत ही तकलीफ आ गई तो पैगम्बरों के लोगों ने कहा, मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि इन्होंने हमसे झूठ बोला था, तो यकाचक हमारी वो मदद पैगम्बरों को पहुंच गई। फिर अल्लाह ताला कोई बेआसरा तो न छोड़ता, अल्लाह ने तो कौन कहना फिर यकून हो जाता। और अल्लाह जानता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि कितनी तकलीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता है उतनी तकलीफ। इसलिए हर मामले में अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहे और कभी भी मायूस ना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इसी सूरत में आपने पढ़ा कि जाओ मेरे बेटो जाके जरा टो लगाओ, मुझे कभी उम्मीद है कि मेरे बेटे मुझसे मिल जाएंगे। और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, फिर मिल गए तीनों बेटे और फिर बादशाही भी मिल गई और फिर वो इस्तकबाल भी हो गया, फिर सारा का मामला हो गया। लेकिन सब्र के साथ, इन्नल्लाह मस्साबिरीन लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल व होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये ऐसे किस्से नहीं हैं, बल्कि इसमें देखे ना रिश्ता 30 साल से आंखें बनाई नहीं है तो बेटे कहते हैं आप तो अपनी जान इस गम देंगे, तो कहते हैं बस हुज़्नी व बस, मैं अपना गम और अपनी जो परेशानी है पेश करता। किसी को नहीं कहता, उसने कहा मुझे पका मुझे तुम्हारी का जवाब मैं लगे जान से करी दूसरे को मा खाना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये बनौटी बातें नहीं हैं ना, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की ये भी तस्दीक करती है, हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत। सल्लल्लाहु अल्लाह तेरा शुक्र है आज सूरह यूसुफ जो है वो मुकम्मल हो गई है। अल्लाह हमें जो इसके अंदर असबाब थे कि जब भी किसी ने पुकारा है अल्लाह वाले ने तो अल्लाह को पुकारा, इसलिए हमें भी अल्लाह तौफीक दे, हम भी अल्लाह को पुकारें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह हमारा बैठना अल्लाह जिन लोगों ने तेरे दीन की खिदमत की, अल्लाह जो भी हम सबको नहीं जानते, अल्लाह सबको अल्लाह इल्लीयीन के अंदर दाखिल कर, आला मकाम अता कर, अपने हबीब का उनको साथी बना। अल्लाह हम यहाँ बैठते हैं पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी कोताहियों और गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारा पढ़ना कबूल फरमा और हमारे सीनों में खुशाद किया। अल्लाह इस पाक के दूर से हमारे सीनों में बना फरमा, हमारे घरों में अतियत अता फरमा, आने वाले मसाइल से हमें महफूज फरमा। अल्लाह की हलाल में वुसअत अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।